بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصار کرنے کا طریقہ۔ کسی بھی عمل سے پہلے حصار ضرور کریں۔ حصار کر کے عمل کرنے سے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر عمل کے دوران کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو عمل خطرے سے محفوظ رہے گا، خطرے سے بچ جائے گا۔ حصار خاص طور پر جنات، پری، ہمزاد وغیرہ کے چیلے کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے، یا کوئی سخت عمل کرنے سے پہلے بھی حصار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ہر وقت اپنا حصار کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو غلام بنانے کے لیے، چاہے وہ جنات ہو، پری ہو، ہمزاد ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ کوئی عمل کریں گے تو وہ چیز کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان ضرور دے گی۔ اس لیے حصار کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو حصار کے بہت سارے طریقے ہیں، ہزاروں عاملوں کے طریقے موجود ہیں۔ ہر کوئی اپنے طریقے میں خود کو ماہر سمجھتا ہے، مگر میرے نزدیک ہمارے بزرگوں سے، ہمارے استاد صاحب سے ہمیں جو طریقہ ملا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب تک آپ حصار کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، حصار اثر نہیں کرتا، یا بہت کم اثر کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اثر ہی نہ کرے۔ اس لیے پہلے حصار کی زکوٰۃ ادا کریں۔ حصار میں سب سے زیادہ طاقتور ترین حصار آیت الکرسی کا ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور حصار بہت مشکل ہے، اس لیے پہلے آیت الکرسی کے حصار کی زکوٰۃ ادا کریں۔ آیت الکرسی کے حصار کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں پابندی کے ساتھ، اور عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں آپ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں ہر رات، 41 دن لگاتار۔ آپ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 41 دن لگاتار یہ عمل کریں۔ جب آپ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھ جسم پر پھیر لیا کریں اور اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ آیت الکرسی 41 دن لگاتار پڑھیں۔ حصار کی زکوٰۃ کے دنوں میں نماز کی پابندی رکھیں اور پاک صاف لباس پہنے رکھیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو سفید لباس کا استعمال زیادہ کریں۔ کپڑوں پر خوشبو بھی ضرور لگایا کریں۔ 41 دن کے بعد آپ حصار کے عامل ہو جائیں گے۔ اب آپ جس جگہ کا چاہیں، جس چیز کا حصار لگانا چاہتے ہیں اس کا حصار لگائیں۔ حصار آپ مختلف چیزوں پر لگا سکتے ہیں، مثلا گاڑی پر، مکان پر، جانور پر، یا کسی بھی قیمتی چیز پر، یا خود کو بھی حصار لگا سکتے ہیں۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک مار دیں، یعنی دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پر پھونک دیں اور سر کے اوپر سے گھما لیں۔ یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ اگر آپ کسی گاڑی کا، کسی جگہ کا حصار کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے کسی پیارے کا حصار کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ سے دور ہو، ملک سے باہر ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس کا تصور کرتے ہوئے آپ یہی طریقہ دہرائیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر شہادت کی انگلی پر پھونک دیں اور اس جگہ کا حصار لگا دیں، اس کو دائرہ لگا دیں۔ اس سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اس حصار کو آپ دن میں اپنے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، اس سے آپ دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں گے، شیاطین، جنات اور طویل جادو سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آپ کو ہزاروں فائدے ہوں گے۔ حصار کرنے سے کوئی بھی چیز آپ کو ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ جنات ہو، تعویذات ہو، نظر بد ہو، شیاطین ہو، کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ حصار کرنے سے آپ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ جس جگہ پر یہ حصار کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس جگہ پر فرشتوں کو محافظ کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ فرشتے اس انسان کی، اس جگہ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حصار آپ ہر نماز کے بعد بھی لگا سکتے ہیں، صبح و شام بھی لگا سکتے ہیں۔ اس حصار میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ عقل مند را اشارہ کافی است۔ عقل مند کے لیے اس میں اشارہ کافی ہے۔